بات چیت کے دوران انور سے ہنسی مذاق بھی شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے اسکول کے زمانے میں تم بھی مجھ پر بہت مرتے تھے۔ یہ بات سنتے ہی انور کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا کہ اسکول کے دور میں ہی نہیں، اب بھی میں تم پر بہت مرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں چپ ہو گئی۔ اسے لگا کہ ابھی میں اسے تھپڑ مار دوں گی اور کہوں گی کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، لیکن میں نے کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد برتن بھی خاموشی سے اٹھائے۔ اب انور نے مجھ سے اجازت چاہی تو میں کہنے لگی کہ چائے لاتی ہوں، پی کر چلے جانا۔ ہم خاموشی سے بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اب اس نے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ قاضی تو گزشتہ کئی ماہ سے تمہارے پاس نہیں آیا، تو تم کب سے اس بوڑھے جمال کو مزہ کرا رہی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ ہر ماہ قاضی کے بھیجے پیسے دینے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جاسوسی بھی کرتا ہے، اس کو غلط رپورٹ دے دے گا، اور قاضی اس کا بہت قرضی بھی ہو گیا ہے۔ مجھے کہتا اگر تم مجھے خوش رکھو گی تو میں غلط رپورٹنگ بھی نہیں کروں گا، مزید بھی قرض دیتا رہوں گا۔ اسے یہ بات سنا کر میں خاموش رہی۔ انور نے کہا کہ پھر تو ہمیں بھی ایک بار مزے کرنے دو نا۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا تو میں بھی خاموش رہی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی انور نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا لیکن خاموش رہی۔ انور مزید آگے بڑھا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اور کہنے لگی انور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھا اور اس کو پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو انور نے مجھے چوما۔ میں تھوڑی سی تلملائی مگر بولی کچھ نہیں۔ اب میں نے کہا نہ کروں انور، نہ کرو، ایسا ٹھیک نہیں ہے، میں کہتی رہی اوپڑی دل سے، مگر انور نے اپنا کام جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے بھی انور کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں تو خود انور سے میچ کھیلنا چاہتی تھی، جمال نہ صحیح انور ہی صحیح۔ تب میں نے خود کو تقریباً انور کے حوالے کر دیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ میری عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میں نے کہا انور اب بس کر دو۔ اس نے کہا مجھے منہ بند رکھنے کا اچھا سا نام دو، مطلب وہ میرے ساتھ میچ کھیلنے کا پورا ارادہ کر چکا تھا۔ اب ہم دونوں میچ کھیلنے لگے۔ 5-7 منٹ میچ کھیلنے کے بعد میں آؤٹ ہو گئی، مگر انور ابھی بھی میچ کھیل رہا تھا۔ انور مزید 5 منٹ تک میچ کھیلتا رہا، اس کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ ہم دونوں یوں ہی لیٹ گئے۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ میں نے بتایا کہ میرا شوہر قاضی مجھے پیار نہیں کرتا۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ تمام مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جمال کے ساتھ میچ کھیلنے میں نے بہت انجوائے کیا، مگر 3 مہینوں سے اس کے ساتھ بھی میچ نہیں کھیل سکی، جس کے باعث میری طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج تمہارا دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقتاً انسان کا ہی ہے۔ انور نے کہا کہ فلموں میں تو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں، تم نے کبھی فلم نہیں دیکھی؟ تو میں کہنے لگی نہیں، کبھی دل ہی نہیں کیا۔ پھر ہم دونوں نے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا اور اس طرح چھپ چھپا کر ملنے کا پلان بنایا، اور اس دن ہم نے ایک دفعہ اور میچ کھیلا، اور پھر رات کو 4:30 بجے کے قریب انور میرے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور اپنے گھر جا کر سو گیا۔ اگلے دن صبح ہی صبح وہ میری ساس سسر سے ملنے آ گیا۔ اس سے بتایا کہ وہ رات کو آیا تھا، دروازہ بجاتا رہا مگر کسی نے کھولا ہی نہیں۔ میرے گھر والوں نے اس کی دعوت کرنے کا عندیہ دیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا 2-3 دن بعد کوئی مناسب ٹائم دیکھ کر آپ کو آنے کا بتا دوں گا۔ وہ اپنی گھڑی جو رات یہیں بھول گیا تھا وہ بھی مجھ سے گلے مل کر لے گیا۔ ہفتہ بھر انتظار کے بعد وہ ایک دن چند کلو آم کا تحفہ لایا میری ساس کے لیے۔ دراصل وہ مجھ سے آج کی رات آنے کا پروگرام سیٹ کرنے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر بارش ہو گئی تو بوڑھا پھر نہیں سوتا، ساری رات چکر لگاتا رہتا ہے، رنگ میں بھنگ ڈال دے گا۔
اور تیرا آنا مشکوک نہ ہو جائے۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا کہ چائے پینے تک کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ ویسے تیرا کیا موڈ ہے؟ تو میں بولی، جو سجنا دا موڈ وہی اسے تیار آ۔ میرا اشارہ وہ سمجھ گیا۔ اس نے خالہ سے باتوں باتوں میں اپنی دعوت کا پوچھا تو خالہ نے کہا کہ پتر تو ہی نہیں آیا، ہم تو تیرے جواب کے منتظر ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل شام کا انتظام کر لیں آپ لوگ، میرے گھر والے لاہور گئے ہوئے ہیں تو میں ویسے بھی دوپہر کا کھانا آج کل نہیں کھاتا۔ خالہ نے کہا کہ دوپہر کو آ جائے کر، تیری خالہ کا گھر ہے، اپنا ہی گھر سمجھ، جب تک تیرے گھر والے لاہور سے واپس نہیں آتے تو دوپہر کا کھانا ہماری طرف ہی آ کر کھایا کر۔ اس نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جی اچھا خالہ جی۔ اس نے کہا کہ ربیہ نہ تنگ ہو جائے میرے روز روز کے آنے جانے سے، تو میں نے کہا کہ تندور تو ویسے ہی گرم ہوتی ہے، 2 روٹیاں تیری بھی لگ جایا کریں گی، مجھے کیا، تو کھانے والا بن، ٹائم سے آ جائے کر۔ اس نے اشارے سے مجھے پوچھا کہ یہ لوگ کس وقت کھانا کھا کر سوتے ہیں تاکہ میں وہ ٹائم سیٹ کروں۔ میں نے فون کا اشارہ کر دیا اور کہا کہ بتا دوں گی۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ خالہ سے چھپا کر مجھے پکڑا دیا اور چائے پی کر جانے لگا تو خالہ نے اپنی گولیاں لا دینے کا کہا اور پیسے دینے لگیں تو اس نے کہا کہ پیسے آپ رہنے دیں، میں لے آتا ہوں۔ مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا کہ آپ کو بھی کچھ منگوانا ہے تو میں نے کہا کہ بالون لیتے آنا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے مجھے چپ ہونے کا اشارہ کر دیا اور زور سے بولا، ٹھیک ہے، میں بدن درد کی گولیاں آپ کو پلا دیتا ہوں۔ میں سمجھ گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائیاں لے کر سیدھا کچن میں ہی آ گیا اور مجھے بولا، ربیہ تیری ساس نے تو مجھے ایک اچھا سا آئیڈیا دے دیا ہے، یہ لے نیند کی گولیاں ہیں، رات کو 1 کپ چائے میں ایک گولی ڈال کے پلا دینا، پھر ساری رات مزے کریں گے۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی تو میں نے کہا کہ یہ ذائقہ چائے کا بدل دے گی۔ وہ فوراً بولا، جھلی گھبرانا بالکل نہیں، بس ذرا چینی زیادہ کر دینا اور پچھلا دروازہ کھلا رکھنا، میں سمجھ جاؤں گا کہ لائن کلیئر ہے۔ اب تو میری موجیں لگ گئیں۔ میں نے شام کا کھانا پکا کر اپنی دوبارہ سے صفائی کی اور رات کو چائے میں گولی ملا کر بوڑھا بوڑھی دونوں کو پلا دی اور لگی انتظار کرنے کہ کب وہ نیند کی وادی میں جائیں اور میں انجوائے کر سکوں۔ آدھی رات کے قریب وہ گھر آیا۔ اس نے میرے ساتھ میچ کھیلنے کا پلان بنایا۔ وہ بولا کہ اب آواز بھی ان کو نیند سے نہیں جگا سکتی، لیکن میں نے پھر بھی احتیاط کی خاطر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں قدرتی لباس میں آ گئے۔ اس نے مجھے لالی پاپ والا کام کرنے کو کہا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، مگر اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کام کرنے کا بہت تجربہ تھا، لیکن میں اس کے سامنے انجان بنی رہی، جس سے وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس کام کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جس سے میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی، مطلب کہ ابھی جو کام اس کا میں کر رہی تھی وہی کام وہ میرے ساتھ کرنے لگا۔ میں یہ کام پہلی دفعہ کروا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں آؤٹ ہو گئے۔ اگلے دن پھر وہ دوپہر کا کھانا کھانے آیا۔ میرے ساس سسر سنتے ہی اونچے تھے اور دوپہر کو سوتے تھے۔ انور نے پھر مجھے میچ کھیلنے کو کہا تو میں نے اس کی غلطیاں یاد کروائیں، لیکن پھر میں اس کی قسم وغیرہ کھانے پر اس کے ساتھ میچ کھیلنے کو راضی ہو گئی۔ تب اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر دی، مجھے تحفہ دیا اور ہم دوبارہ میچ کھیلنے لگے۔ اب وہ روز دوپہر کا کھانا کھانے کے بہانے آتا اور میرے ساتھ میچ کھیلتا۔ ہمارا یہ پلان کوئی 10-12 دن چلا ہوگا کہ ایک دن اس کی بہن خالہ سے ملنے آ گئی۔ اس وقت میں کچن میں تھی کہ خالہ نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کب آئے لاہور سے، تو اس نے انکشاف کیا کہ ہم لوگ تو لاہور گئے ہی نہیں۔ تب میری ساس کو شک ہونے لگا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اس وقت ان کی یہ باتیں نہیں سنی تھی۔ ساس نے بھی مجھ پر ظاہر نہ ہونے دیا اور اسے چائے وغیرہ پلوا کر روانہ کر دیا۔ ہم لیلا مجنوں بنے ہوئے تھے۔ اس دن جب انور آیا تو ہم اپنی روٹین کے مطابق کمرے میں تھے کہ میری ساس نے کھڑکی سے ہمیں دیکھ کر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ انور کی تو اس نے بہت بےعزتی کر دی، اس پر پرچہ کٹوانے کا شور کیا۔ وہ پرچہ کٹوانے کی دھمکی کا سنتے ہی بھاگ گیا، لیکن مجھے تو اپنی ساس کے سامنے کانی کر گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ سسر صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے لکڑی سے خوب مارا۔ میں نے منتیں ترلے کی کہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔
کچھ دیر وہ مجھے مارتی رہی، پھر وہ گر پڑی تو میں نے ان کو سہارا دے کر چارپائی پر ڈالا، ان کو پانی پلایا، ان کے ہاتھ پاؤں پر مالش کی، تب جا کر ان کے حواس بحال ہوئے۔ تو مجھے کہا کہ کپڑے تو پہن لے، کوئی آ گیا تو بدنام ہو جائیں گے۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی، تو میں نے کہا کہ جب آپ نے دوپہر کا کھانا کھلانے کا کہا، اس دن سے کھانا دیکھ کر تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، تو یہ ایک دن بہانہ بنا کر اندر آیا کہ موبائل چارجر پر لگانا ہے، قاضی صاحب کب آتا ہے، کب تجھے خوش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر مجھے کہا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو مجھے بدنام کر دے گا۔ اس طرح میں جال میں پھنس گئی تو ساس نے مجھ سے موبائل بھی لے لیا۔